تو اس کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس میں بھی مطلب مزید میں تھوڑا سا واضح کس وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دفعہ پوری چیز پتہ چل جائے گی تو بندہ پھنستا نہیں ہے پھر بعد میں، کیونکہ اگر اوپر اوپر سے دیکھا جائے تو بندے کو لگتا تو یہی ہے کہ بھئی اب ایک بندہ آ گیا ہے، اب لگ رہا ہے کہ بھئی دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے گی، تو اور وہ اپنی طرف سے ایک مصلحت پسندی لے کے آ گئے ہیں کہ بھئی ہاں ہم اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ہم قیامت کے دن کو بھی مان رہے ہیں، تو ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو، ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں اور تم لوگ اپنی طرف سے ایمان پہ رہو اور آگے کرو۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم اپنے اس رویے، اس مصلحت کی وجہ سے اس سرزمین پر فساد پیدا نہ کرو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ ایک عام بندہ ایک ہلکے پھلکے سینس میں دیکھے تو وہ گڑبڑا جائے گا کہ بھئی ویسے اگر دیکھا جائے تو کہ اگر دو گروہوں میں لڑائی نہ ہو تو امن تو اسی سے ہوگا نا، تو مسلمان اصرار ہی کیوں کر رہے ہیں کہ بھئی تم ہماری بات کو نہیں، لازمی اس چیز پہ ایمان لے کے آؤ۔ تو اس کی تھوڑی سی مزید اسی وجہ سے ڈیٹیل میں جانے کہتا ہوں کہ اب دو ایک چیزیں آ گئی ہیں کہ اصلاح کیا ہے۔ اصلاح میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، ان کے ساتھی ہیں جنہوں نے حق کو مانا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حق کو مان لو، اللہ کی ہدایت کو قبول کر لو اور گواہی دو تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو جائے۔ دوسری طرف یہود اور ان کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کو مان لیتے ہیں پر اپنے راستے پر ہی چلیں گے، یہی مصلحت اور اصلاح کا طریقہ ہے۔ یعنی یہ بھی اصلاح یہ ہے کہ ہم اپنے راستے پہ چلیں گے اور ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے اور حق اور باطل کا فیصلہ نہ کریں۔ ہماری حیثیت بھی مان لیں، ہم آپ کی بھی حیثیت مان لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حق کو ظاہر ہونے کے باوجود، اور قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے، کیونکہ حق کا تو بول بالا ہو کے ہی رہنا ہے، حق نے تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اس کو تو روکا جا ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ اسلام پھیلے گا تو یہ جو ابھی اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ یہیں پہ رک جائے اور آگے نہ ہو، تو اللہ نے تو اسلام کو پھیلانا ہے، اور جب وہ پھیلے گا تو پھر یہی لوگ مزاحمت کریں گے اور پھر جنگ اور فساد پیدا ہوگا، اور اگر یہ حق کی بات تسلیم نہ کی گئی تو سچویشن خراب ہوگی۔ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز کہی جا رہی ہے، اور اس کی اگزامپل یہ دی گئی ہے کہ بعض قومیں ایسی تھیں کہ جو پوری کی پوری قوم بحیثیت قوم ایمان لے آئے تھے۔ تو اگر آپ بالکل تھوڑا ہسٹری میں جا کے دیکھیں تو حضرت موسیٰ نے جب دعوت دی تھی فرعون کے دربار میں جا کے، وہ سارا واقعہ ہوا تھا، تو کچھ ایک آدھ درباری کے علاوہ وہ باقی سارے ماننے سے انکار کر گئے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ نے جا کے بنی اسرائیل کو دعوت دی تھی تو وہ پوری قوم بحیثیت قوم وہ ایمان لے آئے تھے اس ٹائم، اور وہ سارے مل کے ہجرت کرنے نکلے تھے کنعان یا فلسطین کی طرف سے۔ اور دوسرا حضرت یونس کی بھی مثال ہے کہ ان کی قوم بھی تھوڑی دیر سے لائی تھی لیکن پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اسلام ادھر بھی جو اللہ تعالیٰ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر چاہتے ہو کہ فساد نہ ہو تو پھر پورے کے پورے حق بات کی گواہی دو اور اس پہ ایمان لے آؤ تاکہ فساد ہو ہی نہ۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہاں پہ اصلاح کرنے والے کے اصلاح کرنے والے سے کیا مراد ہے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہی فسادی ہیں لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہم کر لیتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہی میں نے بتایا تھا کہ شروع سے جو غامدی صاحب کا نقطہ نظر ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی سچویشن میں جا کے قرآن کو بالکل اسی ٹائم پہ جا کے دیکھو، تو پھر اس کی ٹرانسلیشن میں انہوں نے جب ان کا لفظ کیا ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے، یعنی کہ اشارہ کیا جا رہا ہے اب وہ انصار و مہاجرین میں جو ایمان لے کے آ گئے ہوئے ہیں،
جن کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا بتایا، ان کو وہ ایمان لے آئے۔ تو اب ان کی طرف، انصار و مہاجرین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، ان لوگوں کی طرح، انصار و مہاجرین کی طرح۔ تو جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لیں؟ سن لو یہی احمق ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اس میں ایک چیز یہاں پہ کہ اوپر والی چیز تو کلیئر ہے کہ جب وہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے تو یہی ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کو بھی مان لیا اور وہ ساری چیز مان لی، اور لیکن جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور شیطانوں کا لفظ جو یوز کر رہے ہیں یہاں پہ، تو شیطانوں کا ذکر اس طرح یہاں پہ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح آج کل کے زمانے میں بھی ہم ذکر کر لیتے ہیں، اور اس ٹائم یہود کے لیڈروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے لیڈروں کے پاس دوبارہ دن کو مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں منافقین بن کے یا مسلط پسندی کا کہتے ہیں کہ ہم ہاں مان لیتے ہیں، آپ کو مان لیتے ہیں، اصل میں وہ منکرین ہی ہیں، نہیں مان رہے۔ اور رات کو جب جاتے ہیں اپنے لیڈروں کے پاس تو ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ پہلے تو انہوں نے تھوڑا سا مزید یہ بریکٹس میں جو دیا ہوا ہے وہ غامدی صاحب نے اس کی ایڈیشن ہی کی ہوئی ہے کہ یہ کیا مذاق کریں گے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیے جاتا ہے، اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پھر باقی چیز تو کلیئر ہے کہ بھی مذاق ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں جب اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو ان کو یہ آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا کہ بیسیکلی ان کو شعور نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اور سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیا جاتا ہے، یہ وہ چیز ہے جدھر بہت زور دیتے ہیں غامدی صاحب کہ وہ جب ان کے اوپر سارا کچھ واضح کر دیا گیا تو قانون جو اتمام حجت کا بنایا ہوا ہے ان کے اوپر واضح کر کے اب ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ اب وہ رسی دراز کی ہوئی ہے کہ جب ان کو پھر پکڑ کی جائے ان کی، تو پھر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو اس کے حضور پیش کرنے کے لیے، کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے۔ اس طرح کے بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، نہ یہ راستہ پا سکے ہیں۔ ادھر ترجیح کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا، میں کہا تھا کہ ویسے اگر لغوی معنی میں جائیں تو یہاں پہ اس لفظ کو وہ خریدنے یا قیمت دے کر کے کچھ لینے یا خریدنے کے معنی میں ہے، تو وہ بیسیکلی اسی طرح سے ہی ہے۔ جب آپ کسی دکان پہ جاتے ہو تب آپ اپنے پیسے دے کے کوئی چیز لیتے ہو تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہو، اپنے پیسوں کے اوپر اس چیز کو ترجیح دے رہے ہو جو آپ دکاندار سے لیتے ہو۔ تو اس سینس پہ انہوں نے ترجیح دی، اور آگے پھر یہ سودا کا جو لفظ یوز کیا ہے کہ یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، نہ ہی یہ راستہ پا سکے ہیں۔ اس پہ جو نہ ہی یہ راستہ پا سکے ہیں اس پہ انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ چونکہ بالکل چاک کر دیا ہے، لہٰذا مصالحت کی اس پالیسی سے جو راہ انہوں نے پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے نتائج سے بچنے کے لیے نکالنا چاہی تھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے ہیں۔ تو یہ ہے پورا، اگر آپ دیکھیں یہاں تک کا ان کا معنی۔ یہ مودودی صاحب کا اگر ہم بالکل اسی طرح سے پڑھیں تو میں پورا ایک ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے ان یا ان کا ذکر نہیں کیا، تو میں ویسے ان پڑھ لیتا ہوں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے
میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ منافقت کی بیماری انہوں نے کہا ہے، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ تو مور اور لیس مطلب دونوں کی چیزیں آلموسٹ سیم ہی ہیں، کچھ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور ایک نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ والا سیشن ختم کرتے ہیں۔ میں 1 منٹ ریکارڈنگ